ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جادوگر کے بارے میں اور ایک بچے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا جادوگر کو دے دیا۔ لڑکا اس کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا۔ وہ راستے میں کھڑا ہو کے راہب کی عبادت کو دیکھتا اور وہی کھڑا ہی رہتا اور اس کی عبادت کا طریقہ سیکھتا۔ جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے ڈانٹتا کہ دیر کیوں ہو گئی، اور جب گھر جاتا تو گھر والے اسے ڈانٹتے کہ دیر کیوں ہو گئی۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں تو بولنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی تھی۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر چپ چاپ کھڑے پریشان تھے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کے دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے۔ اب اللہ کی تیری طرف سے آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تناتن لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کاج کرنے لگا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے دی۔ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پٹائی شروع کر دی اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا اسلام چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تم بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو اسے یہ وہاں سے دھکا دے دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہی بچہ باقی بچہ رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟
बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंकाओ। ये लोग इसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। फिर वही बच्चा बाकी बच्चा रहा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ऐ बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीर भी कर ले, तू मुझे नहीं मार सकता। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तुम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ाओ और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और ये कह, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तेरे मेरी तरफ फेंक, जो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कान पट्टी में लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रखा। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखो इसका क्या असर पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डरे डरे थे वो सामने ही आ गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो, और जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सबर शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो इस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसने कहा, अम्मा क्या कर रही हो, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो।